علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت والے دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ کچھ نوجوان، کچھ دوست اپنے اس دوست کو یاد کریں گے جس نے انہیں حق سے علادہ کر دیا، حق سے توڑ دیا، باطل کے ساتھ جوڑ دیا، خواہش پرستی میں مبتلا کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کا انجام اس قدر برا ہوا۔ تو اس سارے منظر کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس آدمی کی زبان سے کہ یا ویلتا، اے کاش میری کم بختی، لیتنی، کاش میں نے اس طرح نہ کیا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اپنے فلاں دوست کو، اپنا فلاں انسان کو اپنا قریبی ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکری، اس نے مجھے ہدایت سے، قرآن سے گمراہ کر دیا، بعد اذ جاءنی، حالانکہ ہدایت آ چکی تھی، میں نے بھی پڑھ لی تھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور جو شیطان ہے یہ انسان کو رسوا کر کے رہتا ہے۔ احباب محترم، دنیا کے اندر انسان تنہا آیا ہے لیکن تنہا رہتا نہیں ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے ناطے ہیں، اس کی دوستیاں ہیں، اس کی رشتہ داریاں ہیں۔ ان دوستیوں کے اندر ہمارے ہاں دوست بنانے کا انداز یہ ہوتا ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یہ ساری دوستیاں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان ساری روشنیوں دوستیوں کے اندر یہ دیکھیں کہ ان میں دیندار کون ہے۔ اللہ، آپ غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو روکتا ہے، اگر کوئی روک سکتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں آپ کا دوست ہے۔ اگر روکتا نہیں ہے بلکہ خواہش پرستی میں آپ کے ساتھ چلتا ہے، وقت ضائع کرنے میں، پیسے ضائع کرنے میں، اور چسکے لینے میں، اور گھٹیا کام کرنے میں، گناہوں کے راستے پر چلنے میں، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ دوست نہیں ہے، یہ تم اپنی آستین کا سانپ ہے جو پال رہے ہو، جو تمہارا انجام خراب کرے گا۔ اس کا نقشہ اللہ نے قبل از وقت کھینچ کے ہمیں بتا دیا کہ کسی کو دوست بنانا، وہ خاتون ہے تو اپنی سہیلی بنانا، اس سب کے لیے ایک معیار رکھ لو کہ جس سے ہم تعلق بنا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا، دین کا وفادار ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دین کا وفادار ہے تو وہ ہمارا بھی وفادار ہوگا، اگر وہ دین کا وفادار نہیں تو پھر مفادات کا تعلق ہے، کبھی پیسے کا مفاد ہوتا ہے، کبھی شکل کا مفاد ہوتا ہے، کبھی خاندان کے تعلقات کا مفاد ہوتا ہے، کبھی اور انسانی کمزوریوں کا مفاد ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ تو یہاں رک کر میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ہم نے ان سے کیسی دوستیاں لگائی، اور اگر اللہ ہمت دے تو گریبان میں جھانک کر یہ بھی سوچ لیں وہ تو ہمارے دوست ہیں، ہم جن جن کے دوست ہیں ہم نے ان کو کتنا بدلا ہے دین کی طرف، ہم کتنا لائے، بجائے یہ کہ میں دوسروں کو دوش دوں، دوسروں پر الزام رکھوں، دوسروں کو بدگمانی کروں، بدگمانی کروں، اس سے قبل میں سوچ لوں کہ میں نے کتنا دین کی طرف بلایا، کون دوست تھا جو دین کے دائیں بائیں ہو رہا تھا اور میں نے محبت سے اس کو سمجھایا، کس پر آزمائش آئی اور میں اس کے اس وقت تک ساتھ کھڑا رہا جب تک وہ آزمائش دور نہیں ہوئی۔ یہ چھاؤں کی دوستیاں تو قدم قدم پر دستیاب ہوتی ہیں، مسئلہ تو آزمائش کے تعلق کا ہے، اس دوستی کا ہے۔ وہ جو کہا تھا یوں تو ہزاروں گل لالا ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی بو ہو جس کلی میں وہ کلی نہیں ملتی، تو وہ کلی میں نے ڈھونڈی نہیں اور خود میں وہ کلی بنا نہیں، اگر خاتون ہو تو خود میں وہ کلی بنی نہیں۔ تو ایک تو دوستی کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ وفا ہے اور دینداری ہے، اور دینداری اور وفا اصل میں ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ بس اوقات ایک دوست عبادت گزار ہوتا ہے، ہم اسے دیندار بھی سمجھ لیتے ہیں، عبادت گزاری دین کا ایک ضمنی پہلو ہے، پورا دین نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سی آزمائش آتی ہے تو اس کا موبائل بھی بند ہوتا ہے، آپ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، تو اس سے نا بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ہم کمزور ہیں، ہم اس کے دین کو فیل کر دیتے ہیں کہ جی دیندار تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اور اگر میں اور آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو ہمارے پاس بہت سارے جواز موجود ہیں۔ آج کی دوستیوں کا، تعلقات کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے جج ہیں، دوسروں کے جج بن کر فیصلے کرتے ہیں اور خود اپنے وکیل صفائی۔ اس لیے احباب محترم، آپ اپنی دوستیوں، تعلقات کے اندر اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھ کے دیکھیں کہ ہم نے کتنی دوستیاں لگائیں، اور رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ چلو جو دوستیاں ہیں ان کو دین کے معیار پر آہستہ آہستہ لائیں گے، اور آئندہ جس سے تعلق ہوگا وہ دین کی بنیاد پر ہوگا، اس کو مال کی بنیاد پر نہ رکھیں، اس کو تعلقات اور حسن کی بنیاد پر نہ رکھیں،
اس سے نحوست اور مفاد پرستی کی سائیکی جنم لیتی ہے، اخلاص کہیں دب دبا جاتا ہے۔ یہی خواتین کا حال ہوگا کہ آپ کو فیشن سے کون روکتی ہے، آپ کو غلط راہوں پر چلنے سے کون روکتی ہے، آپ کو فضول خرچی سے کون روکتی ہے۔ اور خاتون کو بتائے اس کی سہیلی کہ والدین کی عزت کتنی بڑی ہوتی ہے، دہلیز کے اندر رہ کے معاملات حل کرنا اور دہلیز کو پار کرنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ مغرب جس کی ہدایت کرتا ہے، مغرب جس کو ابھارتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز جن کے اشتہارات دیتی ہیں، لیکن تم نے اپنے والدین، اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کی عزت رکھنی ہے، شاباش اس طرح کی حرکت نہیں کرنی۔ یہ وہ خاتون، وہ بچی ہے، تو اس کی یہ سہیلی جون سی ہے، یہ اس کے مستقبل کو اور اس کے دینی مستقبل کو بچانے والی ہے۔ بچہ ہے تو اس کو بچانے والی ہے کہ کہیں نشے کی راہوں پر تو نہیں چل گئے، کہیں ہیروئن اور چرس اور آئس اور فلاں فلاں، یا تمہیں ایڈکٹ ہو گئے ہو، اس موبائل کے 18 گھنٹے دیکھتے ہو۔ تو وہ محبت سے جب سمجھائے گا تو ان دوستوں کا سمجھانا ہم جیسے واعظوں کے سمجھانے سے زیادہ مؤثر اور حقیقی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے احباب محترم، قیامت کا منقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اب سے اپنے حالات اس طرح درست کر لیں کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے فلاں دوست بنایا تھا، آج مجھے اس نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی دوست ہمارے متعلق نہ کہے کہ میں تو ٹھیک تھا، اس نے مجھے جہنم کے راستے پر جلا دیا۔ دونوں پہلو قابل غور ہیں۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق۔ And please don't forget to like and share.